پاکستان میں امن اتحاد اور اتحاد بین المسلمین کے سب سے بڑی داعی ہے. ہماری تقریریں گواہ ہیں، ہمارے خطبات گواہ ہیں، ہمارا انداز گفتگو گواہ ہے. ہم نے معصومین پر گفتگو کی ہے، ہم نے انبیاء و مرسلین پر گفتگو کی ہے، ہم نے آدم پر گفتگو کی ہے، ہم نے نوح و ابراہیم پر گفتگو کی ہے، ہم نے توریت و زبور و انجیل پر گفتگو کی ہے. ہم نے سمجھایا ہے کہ محمد و آل محمد کا مشن کیا ہے، ان کی عصمت کیا ہے، ان کی طہارت کیا ہے. نامہ اعمال کی بات غیر معصوم کے لیے ہوا کرتی ہے، معصوم کے لیے نہیں ہوا کرتی. اور پھر آپ جن کے نامہ اعمال کا حوالہ دے رہے ہیں، جب ان سے بڑے کا یہ قول موجود سوائق محرقہ میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے خود فرمایا جو سب سے زیادہ سچے انسان ہیں مسلمانوں میں، ان کی یہ حدیث موجود ہے کہ علی کیا کہنے تیری عظمتوں کے کہ کوئی بھی پل صراط سے اس وقت تک گزر نہیں سکتا جب تک علی پروانہ نہ لکھ کر دے دے. اب عمل کہاں گیا؟ اس منزل فکر کو دیکھیں اور اسے سمجھیں. اخبار جنگ کو چاہیے اپنی پالیسی پر نظر ثانی کرے. آخر جان بھی تو دینا ہے، آخر کسی کی بارگاہ میں بھی تو جانا ہے. سمجھنا چاہیے حسین کسی کا محتاج نہیں ہے، اس لیے کہ حسین نام ہے محمد مصطفیٰ کے اس زندہ معجزے کا جس نے ایک انکار پر 1,24,000 معصوم نبوتوں کے تاج کو اپنے سر پر روک لیا. خلاصہ ہے کائنات کا حسین، خلاصہ معصومین ہے حسین. ایسا تو نہیں ہے دوستو، معصوم بھی ایسا کہ اگر ماں یہودی کے گھر شادی میں جانے پر آمادہ ہو اور یہ کہہ دے کہ میرے پاس کپڑے نہیں ہیں تو جنت سے ماں کے لیے بھی کپڑے آئیں. بیٹے اگر عید کا ضد کریں تو بیٹوں کے لیے فرشتہ درزی بن کر آئے، فرشتے چکیاں پیسنے آئے، فرشتہ روٹیاں آ کر لے جائے. فاطمہ زہرا کی آنکھوں سے نکلے ہوئے 2 آنسو موتی بن جائیں. یا علی یا علی، آپ نے غور فرمایا، آپ نے توجہ فرمائی. زمانہ جانتا ہے، سمجھتا ہے کہ معصوم کی عظمتیں کیا ہیں. اب دیکھو رسول منبر پر ہے. سمجھو مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں ابھی. یہ الگ بات ہے کہ آج کی رات ہی ایسی ہے کہ حسین کا نام آئے اور آنکھوں میں آنسو آ جائیں. لیکن ایک جملہ ضرور سن لیجئے، رسول منبر پر ہے، معصوم منبر پہ خطبہ دے رہی ہے، اللہ کی آخری رسالت. ایسے میں صحن مسجد سے حسین داخل ہوئے. ابا کے دامن میں حسین کا پاؤں الجھا، حسین نیچے گرے. ادھر حسین نیچے گرے، ادھر رسول نے منبر چھوڑا. آپ نے سن لیا یہ جملہ؟ ادھر رسول نے منبر چھوڑا، خطبہ چھوڑا. بیٹھے ہیں علماء یہاں، پوچھیں ان سے خطبے میں بولنا بھی حرام ہے کہ جائے کہ چھوڑنا. اترے ممبر سے، اٹھایا حسین کو، پہنچے ممبر پر، بٹھایا زانوں پر. ایھا الناس، جس نے نہیں سنا وہ سن لے، جس نے نہیں دیکھا وہ دیکھ لے. حسین منی وانا من الحسین. اور اس کے بعد پھر خطبہ شروع کیا. کیا مقصد تھا؟ خطبہ چھوڑتے ہیں حسین کے لیے، سجدے کو طول دیتے ہیں حسین کے لیے. بتا رہے ہیں کہ معصوم کی رضا کا نام عبادت ہے. عبادت نہ سجدے کا نام ہے، نہ رکوع کا نام ہے، نہ قیام کا نام. یا علی توجہ فرمائے جانے والا. عبادت نہ قیام کا نام، نہ قعود کا نام، نہ سجدے کا نام، نہ خطبے کا نام، نہ منبر کا نام. عبادت نام ہے معصوم کی رضا کا، عبادت نام ہے معصوم کے احترام کا. مجھے بتاؤ کہ سجدے کو طول تاریخ میں صرف ایک ہی مرتبہ ہوا نا؟ نہ حسین سے پہلے نہ حسین کے بعد. شریعت نہیں بدلی نا.
آج تو کوئی کہے 72 مرتبہ سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، اگر سجدہ باطل نہ ہو جائے تو میرا ذمہ، لیکن رسول آج سجدے میں حسین پشت پر رسول اٹھنا چاہتے ہیں، جبریل شانہ دباتے ہیں، رسول سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں، پھر سوچتے ہیں حسین نہیں اترا، پھر کہا سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، پھر سوچا حسین نہیں اترا، پھر کہا، پھر سوچا، پھر کہا، پھر سوچا، 72 مرتبہ اللہ کے سجدے میں، 72 مرتبہ اللہ کے سجدے میں، 72 مرتبہ اللہ کے سجدے میں رسول کے دماغ میں حسین آیا، حسین آیا، حسین آیا۔ قیامت تک کی نمازیوں کے لیے رسول اللہ نے سنت قائم کر دی، کسی کی نماز کا سجدہ اس وقت تک اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں جب تک حسین سجدے میں نہ آ جائے۔ یا علی یا علی یا علی، یہ ہے وہ پیغام۔ عظمت امام حسین پر صلوات بھیجے بابا جی۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ یہ ہے حسین کی منزل، عبادت جس کے لیے رکے، نماز جس کے لیے ٹھہرے۔ حسین کے لیے نماز ٹھہری ہے، نماز کے لیے حسین نہیں ٹھہرا۔ اللہ اکبر، نماز بھی رسول کی نماز۔ اللہ نے اتنی ناز برداریاں کی، رسول نے اتنے ناز اٹھائے، فرشتوں نے اتنے جھولے جھلائے، تو اب آپ مجھے بتائیے کہ ایک شریف ترین خاندان کے اعلیٰ ترین فرد حسین کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ کیا جواب ہونا چاہیے تھا کربلا میں؟ آیا ایک بات اور عرض کر دوں، یاد آ گئی مجھے۔ آیا ایک شخص مسجد نبوی میں، کافر تھا، راہب تھا، مسلمان بھی نہیں تھا، آ کے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں، عالمین کے لیے رحمت ہے، ضروری تو نہیں کہ میں ایمان لاؤں تو آپ میری مراد پوری کریں گے، میرے کوئی اولاد نہیں ہے، مجھے اولاد دے دیں۔ رسول اللہ نے لوح محفوظ کا مطالعہ کیا۔ کیا سنا آپ نے جملہ؟ رسول اللہ نے لوح محفوظ کا مطالعہ کیا۔ معصوم اسے کہتے ہیں جو زمین پر بیٹھ کر لوح محفوظ کا مطالعہ کرے۔ لوح محفوظ کا رسول اللہ نے دوستوں مطالعہ کیا اور اس کے بعد کہا بھائی تیری تقدیر میں اولاد ہے نہیں۔ مسجد سے روتا ہوا چلا، راستے میں حسین ملے، روتا ہوا حسین کسی کو دیکھ نہیں سکتا۔ میں کیا کروں؟ بھائی مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا منتظمین مجلس کو سلامت رکھے، مولا حاضرین مجلس کو سلامت رکھے، مولانا رونے والوں کو سلامت رکھے۔ میں تو فضائل پڑھ رہا ہوں، کیا کروں کہ حسین کسی کو روتا ہوا دیکھ نہیں سکتا۔ کیوں رو رہا ہے؟ کہا اولاد نہیں ہے۔ کہاں گیا تھا؟ کہا آپ کے نانا کے دربار میں گیا تھا۔ بس اتنا جملہ سننا تھا۔ حسین نے کہا ٹھہر جا، کہاں گیا تھا؟ ہمارے نانا کے دربار میں۔ کیا لینے گیا تھا؟ اولاد لینے گیا تھا۔ کیا کہا؟ کہا میری تقدیر میں اولاد نہیں ہے۔ کہا ہمارے نانا کے دربار سے اور کوئی خالی ہاتھ واپس آ جائے؟ کہا نہیں، آپ کے نانا نے کہا تیری تقدیر ہی میں نہیں ہے، قسمت ہی میں نہیں ہے۔ کہا آ ہمارے ساتھ۔ لے کر گئے مسجد میں۔ نانا جی بیٹا، نانا اس نے اولاد مانگی تھی۔ ہاں بیٹا اس نے اولاد مانگی تھی، ہم نے لوح محفوظ کا مطالعہ کیا، اس کی تقدیر ہی میں اولاد نہیں ہے۔ کیا کہا نانا؟ اس کی تقدیر میں اولاد نہیں ہے، اس کی تقدیر میں بیٹا نہیں ہے۔ کہا بیٹا ایک بھی بیٹا نہیں ہے۔ حسین کہتے ہیں نانا ہم نے اسے ایک بیٹا دیا۔ معصوم کا اقتدار دیکھے۔ نانا اس کی قسمت میں اولاد نہیں ہے؟ بیٹا نہیں ہے اس کی تقدیر میں اولاد۔ نانا ہم نے اسے 2 بیٹے دیے۔ بیٹا ضد نہ کرو میرے لال، ضد نہ کرو، اس کی تقدیر میں اولاد نہیں ہے۔ نانا حسین نے اسے 3 بیٹے دیے۔ عجیب انداز سے حسین کو سن رہے ہیں آپ، شب عاشور میں یہی حق ہے سننے کا۔ نانا ہم نے اسے 3 بیٹے دیے۔ کیا کہا بیٹا؟ میں کہہ رہا ہوں میرے لال، میرے شہزادے، ضد نہ کر،
ضد نہ کر، اس کی قسمت میں اولاد نہیں. نانا میں نے 4 بیٹے دیے، نانا میں نے 5 بیٹے دیے، نانا میں نے 6 بیٹے دیے، نانا میں نے 7 بیٹے دیے. حسین جو 7ویں بیٹے پر پہنچا، جبریل آیا پیغمبر اسلام کو سلام عرض کر کے کہتا ہے، پروردگار عالم فرماتا ہے حسین کو نہ روکنا، اگر 70 بیٹے بھی کہے گا ہماری رحمت حسین کا کہنا ٹالے گی نہیں. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. بس فضائل سے مسائل کتنی دور ہوتے ہیں. مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کے آنسوؤں کو قبول کرے، مولا آپ کے آنسوؤں کو قبول کرے. حسین کو نہ روکنا میرے رسول، اگر یہ کہے گا 70 بیٹے ہم دیں گے ہم دیں گے ہم دیں گے. حسین نے کہا جا تیرے 7 بیٹے ہوں گے. جب جانے لگا تو کان نے کہا 61 ہجری کے محرم کے بعد کچھ لٹی ہوئی بیویاں آئیں گی. کچھ لٹی ہوئی بیویاں آئیں گی اور شام کے راستے سے گزریں گی. اس وقت تیری سکونت وہاں ہوگی. اس وقت اگر ان میں سے کوئی طویل القامت بیوی ایک چادر مانگے تو دے دینا. کیا سن رہے ہو عزادارو، کیا سن رہے ہو؟